تو سامعین ناظرین، یہ ہماری یہاں تک ایک پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 اب اس کا میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں جی. اچھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہے، رفع کا ہے، نزول کا ہے، اور نزول کے بعد ان کی موت کا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی. تو آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ کو وہ پیش کرنے میں کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ اتنا گھنونا اور ایسا گندا عقیدہ ہے آپ کا، آپ اسے برداشت نہیں کر پا رہے، اس کو بیان نہیں کر پا رہے. بھئی اس کو بیان کریں، اسے پورا لکھیں، یا پھر اس کو آڈیو میں بات کریں، کسی طرح سے اس کو پیش تو کریں نا اپنے عقیدے کو. مجھ سے جب آپ کہیں گے میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر دوں گا، رفع ثابت کر دوں گا، اور رفع کے بعد نزول کی جو خبر ہے آپ کے سامنے لگا دوں گا. یہ ہم نے یہاں پہ تھوڑا چھیڑا چھاڑا بھی ہے جی ان کو، عطا اللہ مرزا صاحب کو جوش دلانے کے لیے، تاکہ انہیں جوش آ جائے، کچھ تھوڑا سا جلدی کر لیں اس ٹاپک کو فائنل. ہاں جی مربی صاحب بتائیں، آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے؟ بتائیں مجھے، آپ کو بات کرنی ہے، میں آپ کا انتظار کروں یا نہ کروں؟ ابھی یہ عطا اللہ مرزا صاحب نے پھر ٹیکسٹ کیا ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بتا چکے. نہیں جی، کہاں بتایا جناب آپ نے؟ اگر عقیدہ بتا دیتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا، پھر تو اتنی لمبی چوڑی بات ہی نہ ہوتی. خیر جی، آگے چلیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. سمجھا اکرام صاحب، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا عقیدہ شاید آپ کے لیے زیادہ اہم نہیں، مگر میرے لیے یہ عقیدہ بہت ہی اہم ہے. اس کے حل ہو جانے کے بعد میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ آپ کے اور میرے درمیان اختلافی مسائل کے حل کے لیے یہ عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لہذا مزید کسی قسم کی تاخیر کیے بغیر قرآن پاک سے اپنا عقیدہ رفع ثابت کر دیں. جزاک اللہ تعالیٰ واسن جدا. یہ دیکھیں جی، ہاں مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ اول تو حیات وفات کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط ہو. مرزا جی تو اس سے پلہ جھاڑ رہے ہیں، جبکہ مرزا جی کے لیے، مرزا جی کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے تو بڑا یہ اہم اور بڑا اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے جی. بار بار اسی پہ اصرار کر رہے ہیں جی کہ صرف یہی بات کی جاوے، اپنا عقیدہ یہ چھپا رہے ہیں. بہرحال جی ٹھیک ہے جی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کے نزدیک جو ہے مرزا صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، آپ انہیں نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک آڈیو میں یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حیات وفات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط ہو، آپ اسے کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ کورا جھوٹ بول رہا ہے، کورے گپ مار رہا ہے. یہ تو آپ کو کہنا پڑے گا کیونکہ آپ انہی کے پیروکار ہیں. ان کے بارے میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ تو دینا پڑے گا کہ یہ بندہ بالکل قطعاً جھوٹ بول رہا ہے، خالص کورا جھوٹ. یہ آپ کہہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا صرف اور صرف یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، باقی کوئی عقیدہ نہیں ہے. اگر آپ کو کسی بندے نے اس سے زیادہ کوئی عقیدہ آپ کی جماعت سے دیا ہو تو وہ جھوٹا اور مفتری ہے. ٹھیک ہے نا، پھر ہم حیات اور وفات پہ ہی بات کر لیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن یہ اعلان کریں کیونکہ یہ بات ریکارڈ میں بھی آئے گی، پھر اوپر اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہوگی، لوگ سنیں گے اس کو. تو میں تو کوئی بھی بات بنا ثبوت اور دلیل کے نہیں کرتا، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا کوئی حاصل ہی نہ ہو. تو لوگ سنیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کے نزدیک مرزا جی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی حیات وفات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط ہو. ٹھیک ہے جی، تو ایک آڈیو آپ اس طرح کی کر دیں، پھر میں بات چیت شروع کر دیتا ہوں. مجھے تھوڑا سا نا شک ہو رہا ہے آپ پہ، یا تو آپ قادیانی نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کے آپ ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے عقیدے کو چھپا رہے ہیں. ویسے تو الحمدللہ اللہ مرزا صاحب، تھوڑی سی دیر اگر آپ بات کر سکتے ہو، کال پہ بات کرنی ہے، 1-2 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے. اچھا، کال بھی کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا جی. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں عطا اللہ مرزا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر. محترم اکرام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 16 دسمبر 2023 سے ہمارے مابین تبادلہ خیال شروع ہوا. اس حاجت نے آغاز میں ہی بنیادی اختلافی مسائل پر گفتگو کرنے کی درخواست کی تھی اور موضوعات بھی بالترتیب تحریر کر دیے تھے. تاہم ان موضوعات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. نمبر 1، بھائی اختلافی موضوعات میں تو یہ ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وفات ہو چکی. صرف یہی اختلاف تھوڑا ہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نازل ہوں گے. تو اختلاف تو وہ بھی ہے نا، وہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اللہ مرزا صاحب، آپ کیوں اس کو چھپا رہے ہیں؟ ایک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رفع آسمانی اور نزول. نمبر 2، ختم نبوت. نمبر 3، صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام. آپ تکرار سے میرا عقیدہ دریافت کرتے ہیں، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مگر پھر بتا دیتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک سچے، برحق اور برگزیدہ نبی ہیں جو اپنی طبعی عمر پوری کر کے فوت ہو گئے اور اب واپس دنیا میں نہیں آئیں گے. آپ کا عقیدہ بھی واضح ہو چکا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کا دنیا میں نزول ہوگا اور پھر اسی دنیا میں فوت ہوں گے. اس حاجت نے آپ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ ان مسائل کو ایک ایک کر کے حل کیا جائے گا. جب تک ایک مسئلہ حل نہ ہو جائے دوسرا شروع نہیں کیا جائے گا. آپ سے یہ کہا تھا کہ
عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اور پھر نزول اور عقیدہ ختم نور کے دلائل آپ قرآن پاک سے دیں گے، اور پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت قرآن پاک سے میں ثابت کروں گا۔ آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اور نزول صرف اور صرف قرآن پاک سے ثابت کریں، احادیث اور علماء کے اقوال وغیرہ پیش نہ کریں۔ یہ شرط بھی لگائی تھی کہ خصوصاً اس مسئلہ پر بہت ساری ضعیف حدیثیں اور من گھڑت قصے پھیلے۔ اچھا جی، من گڑت قصے پھیلے ہوئے ہیں، جیسے یہ قصہ تو جو مرزا صاحب کا ہے نا کہ یہ 2 سال 10 مہینے 7 دن عورت بنے خود کو خود جنائے، تو جیسے بہت بڑی کوئی آیت ہے۔ تو جناب یہ دیکھیں جی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ من گڑت قصے بتا رہے ہیں، اور مرزا کی جو چیزتان ہے داستان ہے اس کو یہ چھپا رہے ہیں۔ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ کافی متنازع ہو چکا ہے۔ آپ نے میری اس بات سے بہت غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں خدا نخواستہ منکر حدیث ہوں، جبکہ میں نے اپنی پہلی تحریر میں ہی مسائل کے حل کے لیے 3 ذرائع تحریر کیے تھے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 سنت مبارکہ اور احادیث شریف، نمبر 3 اقوال بزرگان سلف ہے و آیات یؤمنون۔ بہرحال دینی مسائل کے حل کے لیے میرے نزدیک سب سے مقدم رہنمائی کتاب اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ مسائل کے حل کے لیے فرماتا ہے یہ حدیث بعد اللہ ہے و آیات یؤمنون، یعنی تم بعد اللہ اور اس کی آیات کے کس حدیث پر ایمان لاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں صریح اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر قرآن کریم کسی امر کی نسبت قطعی اور یقینی فیصلہ دے دے یہاں تک کہ اس فیصلہ میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے، تو پھر کسی حدیث کی ضرورت سمجھنا بعید از عقل ہے۔ ہمارے اختلافی مسائل کا برحق فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عدالت عظمیٰ ہی کرے گی۔ لہٰذا آپ سے نہایت عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ مزید وقت ضائع نہ کریں، پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے، اور خاص کر بار بار آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اور نزول صرف اور صرف قرآن پاک سے ثابت کریں۔ قرآن پاک میں بسم اللہ سمیت 6348 آیات مبارکہ ہیں۔ آپ اپنے عقیدہ کی صداقت کے لیے صرف ایک ہی آیت پیش کر دیں تو میں اپنی عقیدہ سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اور اس بات کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، مگر شرط صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ جہاں تک حضرت مرزا صاحب کی اقتباسات کا تعلق ہے، جب ہم مرزا صاحب کی صداقت کے موضوع پر آئیں گے میں ان کی بھی حقانیت ثابت کر دوں گا۔ لہٰذا میری آپ سے بار بار درخواست ہے کہ سوائے قرآن پاک کی دوسری کوئی بات نہ کرنا، اور اگر اب کی بار بھی اتنی عاجزانہ درخواست کرنے کے باوجود بھی آپ نے قرآن کریم کو چھوڑ کر حسب روایت حضرت مرزا صاحب کی اقتباسات کا سہارا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور آپ اسی طرح ٹال مٹول سے کام لیتے رہیں گے۔ لہذا پھر مجبوراً قضا کرنے کی بجائے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، اس سے قبل میرا کافی فرقوں کے لوگوں سے واسطہ پڑ چکا ہے، مگر افسوس کسی ایک نے بھی آپ کی طرح۔ اچھا، آپ کا میرے خیال سے مرزا صاحب سے کوئی کبھی بات چیت نہیں ہوئی، کبھی ان کی کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ختم نبوت بھی ثابت کریں گے۔ جی آپ کے مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں ایام الصلاح 1899 میں لکھی گئی تھی، اس میں وہ ختم نبوت کا وہ کمال تصریح ذکر بتا رہے تھے، تو کبھی ان سے بھی بات کر رہے تھے عطا اللہ مرزا صاحب، اور یہ یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ ان سے بات نہیں ہوئی آپ کی؟ سارے جہان کی خاک چھان لیا آپ نے، مرزا جی سے بات کیوں نہیں کی؟ آپ کو تو پہلے مرزا جی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ طرح قرآن شریف کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ بھائی یہی تو قرآن شریف ہے جس میں مرزا صاحب کہہ رہے تھے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، قرآن ہی پیش کر رہے تھے، پھر کہہ رہے قرآن میں دوبارہ آنے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، پہلے کہہ رہے تھے دوبارہ آئیں گے، اب کہہ رہے ہیں دوبارہ آنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف ہے نا جی، اسے کھیل بنایا ہوا تھا مرزا جی نے، آنا مرزا صاحب کی طرف ہے، کیونکہ مرزا صاحب کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے حجت ہونی چاہیے۔ سب لوگ حدیثیں اور علماء کی کہانیاں سناتے ہیں، ہوں آخر میں یہ عاجز اللہ تعالیٰ قادر و قیوم کی تائید اور نصرت سے یہ دعویٰ کرتا ہے ہوں کہ آپ 72 کے 72 فرقے مل کر بھی۔ اب دیکھیں پھر 72 کہہ رہے ہیں جی، 72 کہہ رہے ہیں، جبکہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے جو ہیں وہ ان کے آنے سے پہلے ہو گئے تھے۔ دیکھیں یہ قادیانیت ہے جی، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ 73 فرقوں پر تقسیم ہو گئی تھی امت، یعنی مرزا قادیانی جی سے پہلے 73 تھے، یہ 72 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، پڑھا نہیں ہے نا قادیانیت کو۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا اور پھر ان کا نزول ہرگز قرآن پاک سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ آپ سب کے لیے کھلا چیلنج ہے، لہذا آپ کو آج جانا مشورہ ہے کہ تقویٰ سے کام لیں، حق کا ساتھ دیں، اور قرآن پاک کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ جب قرآن پاک آپ کے عقیدہ کے حق میں نہیں تو بلا وجہ ضد نہ کریں، کیونکہ قرآن پاک کی اطاعت مال کی ارزش۔ بھائی کون سا تقویٰ تھا؟ وہ پہلے والا تقویٰ تھا مرزا صاحب کا جس میں حیات عیسیٰ قائل تھے، بعد والا تھا، یا پھر وہ تیسرے والا تھا جب وہ قرآن میں ان کا نام ابن مریم رکھا گیا تھا؟ تقوی آپ کو پتہ نہیں چلتا کون سا ہے، پہلے والا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا؟ رسما کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ پر حق آشکارا کرے، آمین اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم تبالدہ۔ مربی صاحب کیا حال ہے؟ مربی صاحب کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بڑے انتظار کے بعد جناب آپ نے کچھ کہنے کی ہمت کی، وہی آتی ہے ادھوری باتیں، وہی رٹی رٹائی باتیں، ایسا لگ رہا ہے جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ ایک کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں آپ، وہ شمع قندیل یا پھر وہ احمدیہ پاکٹ بک وغیرہ وہ آپ نے نکالی ہوئی وہ پڑھ رہے ہیں آپ، اسی کے لطیفے سنا رہے ہیں۔ جناب آپ نے کہا جی کہ قرآن آپ کے لیے مقدم ہے، جناب آپ کے لیے ہوگا، مرزا صاحب کے لیے تو نہیں تھا نا۔ آپ کا کوئی دعویٰ ہوتا تو پھر آپ کی ذات کی بات آتی، آپ سے بات کرتے، آپ کے بارے میں پوچھتے، چونکہ میرے ساتھ جو آپ ہیں وہ مرزا صاحب کے پیروکار بن کے ہیں، ان کے نمائندے، ان کے وکیل بن کے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو منع کر دیں، پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا اور جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کی طرح سے جیسے ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے ایسے آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ جانیں اپنا کام جانیں، آپ کا اپنا کام جانیں۔ تو بات یہ ہے مربی صاحب کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ اور کس منہ سے کر رہے ہیں؟
بھائی مرزا صاحب اسی قرآن سے پہلے حیات عیسیٰ ثابت کرتے رہے، اسی قرآن سے پہلے حیات عیسیٰ ثابت کرتے رہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 لکھنے کے بعد کہتے رہے والذی ارسل رسولہ، اور پھر اس کا خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں، خود ہی اس پہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، سیاست ملکی اور جسمانی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمیع آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا۔ یہ کون تھے؟ یہ آپ کے مرزا قادیانی جی تھے۔ یہ کیا پیش کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن پیش کر رہے تھے۔ اور یہ مرزا صاحب جو تھے یہ حلف نامے دے رہے تھے، کہ اعلان کر رہے تھے، اللہ کی قسمیں اٹھا رہے تھے، دلی کی جامع مسجد میں تو حلف نامہ بھی دے کے آئے تھے، جب لوگوں نے گھیر لیا تھا تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میرا تعلق سنت والجماعت سے ہے، اور میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلام کے لیے ضروری ہیں، اور میرا ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، اور میں مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ آپ کے مرزا صاحب تھے۔ پھر یہ مرزا صاحب آپ کے 1899 تک کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے تو دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمیع آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مرزا صاحب جعلی مسیح بنے تو تمام عالم اسلام کو کافر قرار دے دیا۔ کیا کیا؟ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دے دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا ہوں مسلمان ہی نہیں ہے۔ لو جی، جعلی مسیح نے پورے عالم اسلام کو زیرو کر دیا، اور چند جو ان کے ساتھ وہ لنگڑے لولے کانے پینے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے مسلمان مان لیا، گنے چنے 10-20 لوگوں کو۔ پھر وہ 313 کی کھینچتان کے انہوں نے لسٹ پوری کی، تو یہ ان کا حال تھا۔ تو آپ ان کے پیروکار ہیں جو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے رہے آیت قرآن کی پیش کر کے کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمیع آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں تو مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر آگے مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ختم نبوت کی دلیل۔ تو ایک جھگڑا ہو گیا نا جی، آپ کا اور میرا ایک اختلاف ہو گیا، قرآن کو لے کے بھی اختلاف ہو گیا۔ اگر قرآن آپ کے اور ہمارے مابین کوئی متفق چیز ہوتی، ہمارا اور آپ کا اتفاق ہوتا، تو میں اللہ کا قرآن پیش کرتا آپ کو۔ اچھا، آپ جو ہیں وہ 72 کی لسٹ لگائے ہوئے ہیں، 72 تو میرے خیال سے نہ تو آپ نے اللہ کا کلام پڑھا، نہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے، جیسے بار بار آپ کی آڈیو سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے تو مرزا جی کہتے ہیں کہ جو چھوڑتا ہے نبی کی حدیث کو تم چھوڑ دو اس خبیث کو۔ کس کو؟ تم چھوڑ دو اس خبیث کو۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں، آپ کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ میں پیش کر دوں گا۔ اچھا، آپ 72 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے ہو گئے تھے ان سے پہلے۔ پتہ نہیں جی، آپ، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ مرزا صاحب کے پیروکار ہیں یا باؤ اللہ ایرانی کے، غفار جمبا، ناصر سلطانی کے، کس کے پیروکار ہیں؟ اور مرزا صاحب کی تحریر سے بڑی نفرت کر رہے ہیں آپ کہ ان کی تحریر نے پیش کرنی۔ بھائی کیوں نہیں کرنی؟ آپ ان کے نمائندے اور وکیل نہیں ہیں۔ آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ ان کے نمائندے اور وکیل بالکل نہیں ہیں، آپ کہہ دیں گے تو میں چھوڑ دوں گا، بات کو ختم کر دوں گا۔ اچھا، ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن قرآن قرآن، تو الحمدللہ ہم جو ہیں قرآن کو قرآن کے حکم کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، یہاں بے ایمانوں کو نہیں کہا، اے ایمان والو، بے ایمانوں کو نہیں کہا گیا۔ بے ایمان جو ہوتا ہے وہ تو اپنی طبیعت کی مانتا ہے، وہ قرآن پہ بھی اپنی عقل کو مقدم رکھتا ہے، وہ حدیث کا جب چاہے انکار کر دے، جب چاہے تسلیم کر لے۔ جیسے مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ اس کی دار قطنی کی ایک عبارت جو تھی وہ اپنے حق میں فٹ کر لی، ایک کوئی مجہول کسی عورت کا جو تھا وہ اس کا اسٹیٹمنٹ اپنے حق میں دلیل بنا لیا، کسی کا خواب اپنے حق میں دلیل بنا لیا، تو انہیں تو روڑے کنکر پتھر جہاں سے جو بھی ملا وہ انہوں نے اٹھا کے اپنی وہ جو نقلی اور جعلی دیوار ان کی وہ تھی عمارت جو تھی وہ فرضی نبوت کی، جعلی مسیحت کی، تو وہ انہوں نے بنا لی۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ کس کی مربی صاحب؟ اللہ کے رسول کی۔ تو ہم تو جناب قرآن کو قرآن کے حکم سے مانتے ہیں، جو حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، قرآن کو ماننے کا جو طریقہ بتایا ایمان والوں کو، ہم تو اس طرح سے مانتے ہیں۔ ہم تو جب آپ کے سامنے اپنے عقیدے پیش کریں گے تو عین قرآن کے حکم کے مطابق ہم قرآن پیش کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو مربی صاحب میرے خیال سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مکمل عقیدے پہ کب آئیں گے؟ اگر آپ کا یہی عقیدہ ہوتا، صرف اور صرف یہ عقیدہ ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی، تو ہم آپ کو جانے دیتے، ہم سے بات کیوں نہ، ہم آپ سے بات ہی کیوں کرتے؟ لیکن آپ کا عقیدہ اس سے آگے ہے۔ مربی صاحب میں نے آپ کی آڈیو سن لی ہے، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اللہ نے مجھے حافظہ بھی بہت اچھا دیا ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک بات مجھے آپ کی یاد ہے، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ پہ توکل کر کے کہ آپ کو اس قدر دہشت ہے مرزا قادیانی کی اس ناپاک عقیدے کی جو اس نے آپ کو۔ تو کل ملا کے جی یہ مرزا صاحب کی طرف نہیں آ رہے ہیں جی، بار بار اپنی ان کی آڈیوز ہم ساری کی ساری پلے کر دیتے ہیں بنا ٹائم خراب کیے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کے ساتھ هو الناصر۔ محترم اکرام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً ایک ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے کہ آپ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ عقیدہ رفع اور نزول کے حق میں قرآن پاک سے دلیل دیں، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہر بار قرآنی دلیل کی بجائے سیدنا حضرت اقدس مرزا صاحب کے اقتباسات کی آڑ لے کر اصل موضوع کو یکسر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مزید برآں آپ بار بار میرے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، جبکہ یہ عاجز کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہے کہ میرا عقیدہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے، برحق اور برگزیدہ نبی ہیں، اور وہ اپنی طویل عمر پوری کر کے اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے ہیں، لہذا وہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ مصر ہیں کہ میرا عقیدہ کچھ اور ہے، تو جناب اگر مجھ سے زیادہ آپ میرے عقیدہ جانتے ہیں تو آپ بتا دیں۔ لیکن سر دس مطلوبہ زیر بحث موضوع سے میرے عقیدے کا تعلق نہیں ہے، اس موضوع کا آپ کے عقیدے سے تعلق ہے۔ بہرحال آگے چل کر میرا عقیدہ بھی موضوع بحث آئے گا تو آپ جیسی وضاحت چاہیں گے کر دوں گا۔ میں آپ سے آجانہ درخواست کرتا ہوں کہ موضوع زیر بحث رفع آسمانی اور نزول کے لیے قرآنی دلیل دے دیں تا مزید وقت ضائع کیے بغیر اگلے موضوع پر بات کی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ ضرور قرآنی عدالت عظمیٰ سے
اپنے عقیدے کی عظمت صداقت کی صنعت حاصل کر لیں گے۔ مقرر عرض ہے کہ جب حضرت مرزا صاحب کے موضوع پر بات ہوگی تو آپ کے تمام اعتراضات دور کر دوں گا، لہذا ابھی صرف رفع اور نزول کی دلیل تک محدود رہیں۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھائی مربی صاحب، مرزا صاحب کی تو ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو تو کچھ بیماریاں تھیں، تو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پرابلم ہے تو مجھے بتا دیں ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مسئلہ جو ہے رفع اور نزول کا ہے جی، تو رفع سے ان کی مراد جو ہے وہ جناب موت ہے، اور نزول سے مطلب یہ کہ مرزا قادیانی نازل ہوں گے، تو اس کو یہ ٹچ ہی نہیں کر رہے۔ چلیں جی، دیکھیں انہی کو سنتے ہیں زیادہ تر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر۔ محترم اکرام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا آڈیو میسیج ملا، بہت افسوس ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے عقیدہ رفع آسمانی اور نزول کے حق میں قرآن پاک سے دلیل بیان کریں، مگر آپ مسلسل ہیلوں بہانوں سے ٹال مٹول کر رہے ہیں، اور ہر بار سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پر تحقیر، تذہیب اور تمسک کا کیچڑ اچھال کر دلی تکلیف پہنچاتے ہیں، جو کہ اخلاقی جرم ہے۔ یہ خاکسار بار بار آپ سے عرض کر چکا ہے کہ حضرت اقدس مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق آپ کو جو بھی اعتراض اور سوال ہے وہ حضرت عیسیٰ اور ختم نبوت کے مسائل حل کرنے کے بعد آپ کو کافی اور شافی مدلل جواب دوں گا، مگر بار بار درخواست کرنے کے باوجود آپ اپنے غیر اخلاقی رویے سے باز نہیں آ رہے۔ یہ طریقہ شافت نہیں، لیکن خیر آپ کی مرضی۔ ہم احمدی تو فقط عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر آپ مسلمان کہلانے والے لوگوں کے ہر وقت کے ظلم و بربریت، دکھ دینے والے، گندی اور غلیظ گالیوں والے رویوں پر صرف اور صرف صبر و دعا سے اپنے پیارے رب رحمان کے حضور فریاد۔ اچھا دیکھیں، یہ یہاں پہ ایک شکایت کر رہے ہیں، چونکہ یہ آڈیو پوری پلے کر دیتا ہوں میں اپنی بھی۔ ساتھ تو تھا براق وغیرہ کا مسئلہ تھا، آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا عقیدہ صرف یہ ہے۔ چلیں جی، آپ ایک کام کریں کہ قرآن سے وہ آیت لگا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت ہو چکی اور کبھی وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، وہ آیت لگا دیں، میں مان لوں گا، بس بات ختم کریں، ٹھیک ہے نا؟ بات کو ختم کر دیتے ہیں، بس آپ وہ آیت پیش کر دیں۔ آپ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی قطعی دلالت جس میں موت کا ذکر ہو، ماتا کا لفظ ہو، سیغہ ماضی میں، وہ آیت پیش کر دیں جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں نا، اور یہ بھی پیش کر دیں کہ کبھی وہ واپس نہیں آئیں گے، بس بات ختم ہو گئی آپ کی اور میری۔ باقی وہ مرزا جی سے تو اللہ ہر کوئی قادیانی جھاڑ لے گا، انہیں پتا ہے کہ وہ ایسا ایک عقیدہ دے گا کہ جس کی کوئی دلیل دنیا کی کسی مطلب یہ کہ کسی کامک بک میں بھی نہیں ملتی، کوئی ریلیجیس بک تو کیا وہ کسی مطلب جادو ٹونے ٹوٹکے کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گی۔ یہ طریقہ شافت نہیں، لیکن خیر آپ کی مرضی۔ ہم احمدی تو فقط عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر آپ مسلمان کہلانے والے لوگوں کے ہر وقت کے ظلم و بربریت، دکھ دینے والے، گندی اور غلیظ گالیوں والے رویوں پر صرف اور صرف صبر و دعا سے اپنے پیارے رب رحمان کے حضور فریادی ہیں کہ وہ رب ارض و سما قادر مطلق ان سب ظالمانہ رویوں کا حساب چکائے، آمین اللہم آمین۔ اکرام صاحب، خاص گزشتہ 1 ماہ سے جو بار بار آپ سے آپ کے عقیدہ رفع اور نزول کی صداقت کا قرآنی ثبوت مانگ رہا ہے، پہلے تو آپ مطلوبہ دلیل دینے کی بجائے مسلسل ٹالتے رہے، اور اب 1 ماہ کے بعد آپ نے نئی بات کر دی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے عقیدہ کی صداقت کی دلیل دیں، مجھ سے وفات عیسیٰ علیہ السلام کی قرآنی دلیل کا مطالبہ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر وفات کی قرآنی دلیل ثابت ہو گئی تو پھر آپ مان جائیں گے اور سلسلہ گفتگو ختم ہو جائے گا۔ نہیں جناب، یہ جب تک تمام اختلافی مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اچھا، جب ہم ان کو کہہ رہے تھے بھائی تمام اختلافی مسائل حل ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کے اور مرزا قادیانی جی کی، تو مکمل عقیدہ بیان کر لیں، وہاں تو یہ منع کر رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی موت وقوع ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ سیغہ ماضی میں موت وقوع ہو گئی، ہم نے کہا چلیں اس کی آیت لگا دیں، تو ابھی حیرت کر رہے ہیں جی، بڑی حیرت میں آ گئے جناب یہ۔ دلیل ثابت ہو گئی تو پھر آپ مان جائیں گے اور سلسلہ گفتگو ختم ہو جائے گا۔ نہیں جناب، یہ جب تک تمام اختلافی مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ پر آپ لوگوں کے لگائے گئے تمام اعتراضات کا مدلل جواب دوں گا، مگر میری بنیادی اور اہم شرط یہ ہے کہ رفع آسمانی اور نزول کی دلیل آپ کو ہر حال میں قرآن پاک سے دینی پڑے گی، لیکن اگر آپ اپنے عقیدہ کی دلیل قرآن پاک سے نہیں دے سکتے تو پھر واضح الفاظ میں اس امر کا اعتراف کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اور پھر نزول کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک سے بہت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کروں گا۔ آپ سے مقرر درخواست ہے کہ اب لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھانے کی کوشش نہ کرنا اور 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیں کہ رفع آسمانی اور نزول کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا نہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی عطا اللہ مرزائی صاحب، عطا اللہ مرزائی صاحب، یہ دیکھیں کہ آپ نے اکثر اپنی آڈیوز کے اندر حدیث سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا تھا، بار بار بیان کر رہا تھا، اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور کوئی اہل کتاب نہیں ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور تم قیامت میں شک نہ کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن کافر جو ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے، زندیق جو ہوتا ہے، نہ اس کو قرآن ہضم ہوتا اور نہ اسے صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہضم ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے اور ان کے کچھ کام بتائے ہیں، تو میرا عقیدہ عین قرآن کے حکم کے مطابق قرآن و حدیث سے ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اے ایمان والو بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ کہا ہے، اور بہت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں میں، چونکہ آپ لوگ بات کو الجھاتے ہیں تو بہت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو میرا تو عقیدہ یہ تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا۔ اچھا، چونکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، ان کا پیروکار ہوں،
اس لیے میں قرآن و حدیث کو لے کے میدان میں ہوں. لیکن آپ جس بندے کے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بیبی کے پیروکار ہیں اسے لے کے میدان میں آنا نہیں چاہتے. اسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو گھر بیٹھ میں زبان زوری منہ زوری کر کے اور ٹائم خراب کر کے آ رہا ہوں. تو یہ جو گھر میں آپ نے دیوتا رکھا ہوا ہے, یہ جو گھر کے اندر آپ نے یہ جو ایک بت رکھا ہوا ہے, اس کا کریں گے کیا آپ؟ بھائی اسی کی بدولت تو آپ دنیا سے جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں, اسی کی وجہ سے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اسی کی وجہ سے دیکھیں آپ کے جو یہ نام نہاد خلیفے ہیں یہ ان صلیبیوں کے قدموں میں پڑے ہیں اور اسی سے آپ پلہ جھاڑ رہے ہیں. تو جناب پھر تبلیغ کس کی کریں گے آپ؟ میں آپ سے بار بار کہہ چکا کہ بھائی اگر آپ کا صرف یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت وقوع ہو چکی عیسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ, تو مجھے بتا دیں اس سے آگے کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس سے آگے اگر کوئی آپ کی جماعت میں یا آپ کا بانی جماعت کوئی عقیدہ رکھتا تھا تو آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں آپ کو چھوڑ دوں گا. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں کہ بھائی ان پہ موت وقوع ہو چکی, جیسے یہودی ہیں اور دنیا بھر کے فاسق و فاجر لوگ ہیں, منکر حدیث ہیں, وہی مانتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے گھر سے کسی مستنڈے کو, کسی بال بچے دار کو پکڑ کے اسے عورت بنا دیا ہو اور اسے خود کو خود جنوا کے اور کچھ سے کچھ بنا دیا. انہوں نے اس بات میں شرم کی, حالانکہ اللہ کے قرآن سے کھلواڑ کیا, لیکن دنیا دکھاوے کو انہوں نے شرم کی کہ بھائی ہم ایسا نہیں کرتے. لیکن آپ کے مرزا جی جو ہیں وہ عورت بن گئے, لگائی بن گئے. بابو الہی وقت سے جھگڑا بھی ہوا, ان کو حیض بھی آیا, حمل بھی ہوا, درد ذہن میں وہ ہا ہا کرتے پھرے. تو یہ ساری داستان لے کے جناب کہاں جائیں گے محترم آپ؟ آپ سے وہ قادیانی خدا جو ہے آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ بھائی اس مرزا قادیانی کی تبلیغ کیوں نہیں کی. تو جناب مجھے بتا دیں کہ آپ پورا عقیدہ قرآن و حدیث سے کب ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کا جو بھی پورا عقیدہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں. میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہیں اپنے عقیدے کے تعلق سے, اس کی قرآن کی قطعی دلالت میں آیت پیش کر دیتا ہوں اور صحیح حدیث پیش کر دیتا ہوں. عطا اللہ مرزا صاحب, بات یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ قرآن کی مانیں گے, قرآن کی مان کے آپ کا کام نہیں چلے گا. آپ کو مرزا جی کی طرف آنا پڑے گا, ان سے بھی تو پوچھنا پڑے گا نا کہ بھائی مرزا جی پہلے یہی قرآن تھا جس میں آیت لکھ کے والذی ارسل رسولہ, اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ سیاست ملکی اور جسمانی کے طور پہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گئی ہے, اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق و رفتار پر پھیل جائے گا. کون کہہ رہے تھے؟ آپ کے بروزی صاحب, آپ کے ذلی صاحب کہہ رہے تھے, ابن چراغ بیبی صاحب کہہ رہے تھے. یہ برائے احمدیہ کا پیج میں نے آپ کو پہلے بھی لگایا تھا, آج پھر لگا دیتا ہوں کہ قادیانیوں کی تھوڑا میموری جو ہوتی ہے وہ مطلب یادداشت خراب ہی ہوتی ہے مرزا صاحب کی برکت سے. پھر یہی آپ کے ذلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں تو دوبارہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اب یہ آپ کے گلے کی پھانس بنی ہوئی ہیں یہ عبارتیں, تو میں آپ کی فرسٹریشن سمجھ سکتا ہوں, لیکن دیکھیں جی میں اگر آپ کو نہیں پکڑوں گا کوئی اور پکڑے گا مرزا صاحب کی طرف, تو آپ کو آنا پڑے گا. یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت لگائی تھی جی ان کے سامنے, اور ایک یہ آیت ہم نے لگا دی ہے 159 لگا دی ہے, اور ان کے سامنے یہ بخاری شریف کی حدیث 2222 جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے. تو اب اس کے بعد عطا اللہ مرزا صاحب دیکھیں جی کیا کہتے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر. محترم اکرام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مطلوبہ موضوع یعنی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا اور پھر واپس دنیا میں نزول کے ضمن میں دلائل کے طور پر سورہ النساء کی آیات نمبر 157 تا 159 اور ایک حدیث شریف بھیجی ہے. جزاک اللہ تعالیٰ. آپ نے جو آیات بھیجی ہیں ان میں جو مضمون بیان ہوا ہے تقریباً وہی مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں بھی مذکور ہے. خاص طور وہ آیت بھی آپ کو بھیج رہا ہے, اس آیت کا ترجمہ بھی کر دیں, اور ان آیات سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رفع آسمانی اور پھر نزول کا تفصیلی استدلال یہاں بیان فرما دیں. شکریہ. اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزانہ التجا ہے کہ وہ اپنے پیارے بی بی پاک رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم میں سے جو فریق بھی غلطی پر ہے اس پر حق آشکارا فرما کر حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اب یہ کہہ رہی ہیں جی آیت لگانے کے بعد اس کا اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا لیا کہ میں اس سے بھی استدلال کر کے ان کی تسلی کر دوں. تو بھائی میں نے جو آیت لگائی تھی مربی صاحب وہ تو آپ کو پڑھ لینی چاہیے تھی اور اس کا ترجمہ لگانا چاہیے تھا. بھائی عطا اللہ مرزا صاحب جو بھی آپ آیت پیش کریں تو اس کا ترجمہ آپ ہی کو پیش کرنا چاہیے تھا. تو یہاں صرف مختصر بات یہ بتا دیں, یہ جو آیت کریمہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ سے کہا. آپ کے نزدیک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے یہ جب کہا یا کب کہا, یا جب وہ کشمیر پہنچ چکے تھے تب کہا؟ اس کی کچھ وضاحت تو کرتے. آپ نے آیت لگا دی, اب وہ مضمون بیان ہو رہا ہے. بھائی جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, آپ اس سے کیا سمجھیں وہ تو بتا دیں نا. آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اس میں عیسیٰ علیہ السلام سے کب مخاطب ہوا, جب وہ حیات تھے تب مخاطب ہوا, یا بقول آپ کے جب ان پہ موت وقوع ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا. تو آپ کو بات پوری کرنی چاہیے تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر. محترم اکرام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مطلوبہ موضوع یعنی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رفع آسمانی اور نزول کے ضمن میں جو دلیل کے طور پر سورہ النساء کی آیات نمبر 157 سے 159 بیان کی ہیں, ان آیات مبارکہ سے رفع آسمانی اور نزول ثابت نہیں ہوتا. لہذا درخواست ہے کہ اس ضمن میں وضاحت سے استدلال پیش کریں.
خاکسار نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سینڈ کی ہے اس میں بھی آپ کے بیان کردہ صورتوں کا مضمون ہی بیان ہوا ہے. بہرحال اس میں اگر آپ کو بھائی یہ کہاں اس میں وہ بیان ہوا ہے؟ یہ الگ چیز ہے، آپ کو بتانا چاہیے تھا. کوئی اختلاف ہے تو اس صورت کو اگنور کر دیں، لیکن آپ کے استدلال کے بعد یہ صورت بھی زیر بحث آئے گی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی بیان کردہ صورتوں سے رفع و نزول کا مسئلہ تفصیلی استدلال سے ثابت کر دیں. جزاک اللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ المبین. مربی صاحب ناراض نہ ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کوئی آپ کو کوئی ڈس آرڈر ہے، کوئی بیماری ہے دماغ کی، کوئی مرض ہے، میرے خیال سے ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. دیکھیں مرزا صاحب نبوت کے دعوے دار تھے، ان کو میراث تھا، مالی کھولیا تھا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈس آرڈر ہے آپ کے ساتھ. تو اسے یا تو علاج کرا لیں اپنا. آج کل تو سبھی چیزوں کے علاج الحمدللہ ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو آرام دے، شفا دیں. تو میرے خیال سے زبان زوری کے بل پہ چل رہے ہیں ابھی تو آپ. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آیت جو ہے جو آپ نے پیش کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہی تھی، بقول آپ کی جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، یا جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تب یہ کہی تھی آپ سے یہ بات؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ آیت جو آپ نے لگائی ہے نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ سے ارشاد فرمائی تھی یا بقول آپ کے مردہ سے؟ یہ بتانا تھا. آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر. محترم اکرام صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مطلوبہ موضوع یعنی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رفع آسمانی اور نزول کے ضمن میں جو دلیل کے طور پر سورہ النساء کی آیات نمبر 157 سے 159 بیان کی ہیں، ان آیات مبارکہ سے رفع آسمانی اور نزول ثابت نہیں ہوتا. لہذا درخواست ہے کہ اس ضمن میں وضاحت سے استدلال پیش کریں. خاکسار نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر مربی صاحب ناراض نہ ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کوئی آپ کو کوئی ڈس آرڈر ہے، کوئی بیماری ہے دماغ کی. اچھا جی، پھر ان کے سامنے ہم نے یہی آیتیں لگائی ہیں اور یہ حدیث نبی لگائی ہے. اب یہاں ہماری بات چیت پھر شروع ہوئی ہے. بتا دیں کہ کیا آپ یہ سورہ نساء کی آیت، اور دوسری بات ہمیں یہ بھی بتا دیں، اس آیت کے بارے میں تو بتانا ہی بتانا ہے آپ کو، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں کہ کیا آپ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 58 59 اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے 2222 اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر تو آپ اللہ کے کلام کے منکر ہیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں تو کہنے اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. قادیانی قرآن و حدیث کا ہی منکر ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر ہیں تو آپ اپنی زبان سے کہہ دیں، اشارتاً تو میں سمجھ گیا، کیونکہ میں نے صرف اس قدر بات کہی ہے کہ بھائی اس آیت میں ایک خبر ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا. یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا آپ اس آیت کریمہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ کا کلام رکھ دیا. کیا آپ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی؟ آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بھی بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر. محترم، آپ بڑے تکبر اور تمسخر سے بار بار جماعت احمدیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ جماعت احمدیہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ پر ایمان نہیں رکھتی. یہ آپ کا بہت بڑا اتہام اور بہتان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی حدود بہتان لگانا گناہ کبیر سے کم نہیں. جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی عقیدت اور احترام سے قرآن پاک کے ایک ایک حرف پہ اور حدیث مبارکہ جو قرآن پاک کی مصدق ہوں ان پر دل و جان سے ایمان رکھتی ہے. اور اس حقیقت کا میں نے بہت پہلے اپنے ایک گزشتہ آڈیو میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر رکھ دیا اقرار کیا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو زوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب میں حصہ دار ہیں جو دلوں کے پوشیدہ حالات پر فتوے لگاتے ہیں. چنانچہ بار بار مجھ کو بڑے تکبر، حقارت اور طنز سے قرآن پاک اور حدیث شریف کا منکر قرار دیتے ہیں. بہرحال اب بھی آپ اپنی اس مضموم اور کبھی حرکت سے باز نہ آئے تو پھر آپ کا معاملہ اس رب قہار کے سپرد ہے جس کے پاک نام کی قسم کھا کر میں نے یہ سب کچھ کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی قسم کے بعد یقین دلانے کے لیے میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. آپ نے سورہ النساء کے آیات نمبر 157، 158 اور 159 ترجمہ کے ساتھ اپنے عقیدہ رفع آسمانی اور نزول کے ضمن میں دلیل کے طور پر پیش کی ہیں. جہاں تک آیت نمبر 157 کا تعلق ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ درست ہے، مگر آیت نمبر 158 کا ترجمہ تو درست ہے، مگر یہ دیکھیں جی، الحمدللہ ہمارے ترجمے کو بھی مان گئے اور اس کا جو مضمون اس میں چل رہا ہے اس کو بھی مان گئے. آگے جا کے دیکھیں جی یہ کیا کہیں گے. دوبارہ سن لے ذرا، کیونکہ یہ اس کا ایک مطلب یہ ایک بہت ہی اہم ایک مسئلہ ہے ان کی آڈیو کا. نزول کے ضمن میں دلیل کے طور پر پیش کی ہیں. جہاں تک آیت نمبر 157 کا تعلق ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ درست ہے، مگر آیت نمبر 158 کا ترجمہ تو درست ہے، مگر یہ آیت آپ کے عقیدہ کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتی. یہاں کہہ رہے ہیں آیت نمبر جو یہ 158 ہے اس کا ترجمہ صحیح ہے. یہ الحمدللہ جی ترجمہ انہوں نے صحیح مان لیا، کیونکہ یہ لفظی منفرد ترجمہ ہے ایک طرح سے، تو اس میں ترجمہ نہ ان کا نہ میرا. مگر آیت نمبر 158 کا ترجمہ تو درست ہے،
مگر یہ آیت آپ کے عقیدہ کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتی. ہم، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، جبکہ یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. جی یہاں جی. آسمان کا ذکر نہیں. یہی تو بنیادی اختلاف ہے. لہذا درخواست ہے کہ آیت وہ پیش کریں جس میں آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر نزول کا ذکر ہو. ہم، پھر آیت نمبر 159 کا آپ نے ترجمہ پیش کیا ہے، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے. آپ کے ترجمہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب یعنی ہر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا. جی بالکل لے آئے گا جی، کیونکہ ذکر ہی ان کا چل رہا ہے. یہاں بھی ہو کی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. بات عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، پورا کا پورا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے. جبکہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے وقت سے لے کر آج تک جو تقریباً 14.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، لاکھوں اہل کتاب یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر مر گئے ہیں. ابھی دیکھیں اہل کتاب میں صرف اور صرف یہودیوں کو شامل کر رہے ہیں، جبکہ ان کے حساب سے مرزا جی کے اعتبار سے جو ہے وہ سکھ بھی اہل کتاب ہیں، ہندو بھی اہل کتاب ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ چال بازی کر رہے ہیں مربی صاحب صرف یہودیوں کو مخاطب کرنے کی وجہ سے کہ جی بھائی یہودی ایمان نہیں لائے. جی چلیں جی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک مزید، جبکہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے وقت سے لے کر آج تک جو تقریباً 14.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، لاکھوں اہل کتاب یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر مر گئے ہیں. اچھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک مزید خدا جانے اور کتنے بغیر ایمان لائے مریں گے. برائے مہربانی اس تعداد کی وضاحت فرمائیں. نیز یہ بھی بتائیں کہ یہ آیت مبارکہ کس طرح آپ کی عقیدہ رفع اور نزول کی تائید کرتی ہے. آخر میں عرض ہے کہ جب قرآنی دلائل مکمل ہو جائیں گے تو پھر احادیث مبارکہ پر بھی بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، یہاں تک ترجمہ مان گیا، یہ مربی صاحب مان گئے. وما قتلو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. وما صلبو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا. وما قتلو یقینا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا. بل رفع اللہ الیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. اتنا تو الحمدللہ جی مان گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. چلیں جی، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. السلام علیکم جی. عطا اللہ مرزا صاحب بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں اور بڑی مشکل سے آپ نے کئی دن کے بعد اس کا سوچ سمجھ کے جواب دیا جی. تو چلیں جی، اللہ کا شکر ہے آپ نے آیت جو ہے 157 58 59 جو ہے اس کو مان لیا. اور یہاں پہ آپ نے کہا ہے اس کے ترجمے کے بارے میں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ ہی مان لیا. بل رفع اللہ الیہ، آپ نے تو مان لیا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا اسے اپنی طرف. تو یہاں تک تو آپ مطمئن ہو گئے جی. جی عطا اللہ مرزا صاحب، میں نے تو اپنی آڈیو میں کسی میں بھی نہیں کہا کہ اس کے اندر آسمان کا لفظ ہے. کوئی ایسی آڈیو ہو تو مجھے بتا دیں کہ اس آیت کے اندر میں نے کہا ہو کہ اس میں آسمان کا لفظ ہے. اور میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پہ جھوٹ بولنے والا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا مرتد اور زندیق ہوتا ہے ہمارے نزدیک جو قرآن پہ جھوٹ بولے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے قرآن میں جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. تو ہم نے وہی خبریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دی، نہ اس کے اندر کچھ گھٹایا نہ کچھ بڑھایا. ہم ایسا نہیں ہے جیسے مرزا صاحب کر دیا کرتے تھے نا کہ پھر اس علیم و حکیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ میرا کلام 1857 میں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے یہی معنی ہیں. پھر اس کے وہ معنی کر رہے تھے. جب مرزا جی سے پوچھا مرزا جی وہ آیت کہاں ہے، تو پتہ ہی چلا کہ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہی نہیں تھا. مرزا جی نے ایسی ہی داستان گھڑ دی تھی. تو ہم تو اللہ سے خوف کرنے والے ہیں جی جناب اللہ مرزا صاحب. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ اس آیت کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں آسمان پہ. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف. ہاں اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے، اس کا ہم جواب دیں گے جی، آپ کے گھر سے بھی دے دیں گے، قرآن سے بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ثابت یہ ہو گیا کہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف. اچھا، دوسری آپ نے یہودیوں کی بڑی فکر کی ہے. تو مرزا جی نے بھی یہودیوں کی بڑی فکر کی تھی، ان کے عقیدے کو پروان چڑھایا تھا اور ان کے کفر کو ہوا دی تھی. تو ان کی فکر آپ کو بھی ہونا لازم سی بات ہے. تو یہ تو جناب سوال آپ سے بھی بنتا ہے کہ مرزا صاحب یہ جو 2 سال 10 مہینے 7 دن عورت بنے، خود کو جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے، تو ان کے یہ سب سارے پروسیس ہونے سے پہلے بھی بہت سارے یہودی مر گئے تھے اور مرزا جی مر گئے ہیں، ابھی بھی یہودی زندہ ہیں. تو مرزا قادیانی جی پہ کتنے لوگ ایمان لائے، یہ ذرا مجھے اگر آپ ریکارڈ دے دیں، کوئی آپ کے پاس ہو تو بڑی مہربانی ہوگی جناب. تو جناب آپ یہودیوں کو فکر نہ کریں، آپ اللہ کے کلام کی صداقت پہ یقین رکھیں. اللہ نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. اچھا جی، اب یہ مسئلہ رہا ہے چونکہ ابھی جو میں آڈیو کر رہا ہوں تو آپ کے جو یہ کچھ سوالات ہیں الحمدللہ اس کے جواب دیں گے، آپ کو مدلل جواب دیں گے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بل رفع اللہ الیہ یعنی اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف. اب اللہ کدھر ہے جی، اس کی آپ کو ہم ثبوت دے دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آسمان پہ ہے، اللہ عرش پہ ہے. تو جناب اس کی دلیل جو ہے میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. پہلی دلیل تو قرآن سے دیتا ہوں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 ہے. ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جلدی جلدی تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ لگے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 وہ رحمان ہے جو عرش پر قائم ہے. کہاں ہے؟ عرش پر قائم ہے. سورہ یونس آیت نمبر 3 بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا. کہاں ہوا مربی صاحب؟ عرش پر قائم ہوا. اچھا، کچھ حوالے آپ کے مرزا صاحب کی کتاب سے بھی دیتے ہیں اگر آپ کو مطلب مت لینا ہے، برا نہ لگے، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو. تو مرزا جی لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، پیج نمبر 31 ہے. نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کیونکہ خدا تمہیں آسمان سے دیکھ رہا ہے. کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ آسمان سے دیکھ رہا ہے.
تو کدھر اٹھا لیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ کہاں ہے؟ آسمان پہ. پھر روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، پیج نمبر 143 ہے. چونکہ خدا تعالیٰ نے آسمان سے دیکھا کہ عیسائی مذہب کے حامی اور پیرو یعنی پادری سچائی سے بہت دور جا پڑے. کہاں سے دیکھا مربی جی؟ آسمان سے دیکھا. پھر مجموعہ اشتہارات کا ایک حوالہ اور لے لیں، جلد نمبر 2 کا ہے، صفحہ نمبر 258 ہے. سو خدا تعالیٰ نے آسمان سے دیکھا کہ یہ فتنہ بہت بڑھ گیا. کہاں سے دیکھا؟ آسمان سے دیکھا. ایک اور حوالہ لے لیں مربی صاحب، خدا تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 19. تو یہ حوالے میرے خیال سے کافی شافی ہوں گے اگر آپ کو ہے حق کی تلاش. اچھا مربی صاحب، طے یہ ہوا تھا کہ آپ بھی اپنا عقیدہ بیان کریں گے اور اس کی دلیل قرآن سے دیں گے. تو آپ نے یہ ہم نے کچھ اور حوالے لگائے ہیں جی، جس میں مرزا قادیانی جی نے ماننا ہے کہ اللہ جو ہے آسمان پہ، لیکن وہ خدا جو آسمان پر ہے دل کے خیالات کو جانتا ہے. یہ مرزا جی بتا رہے ہیں اللہ آسمان پہ ہے. یہ ایک اور ہم نے والا لگایا تھا یہاں پہ، اے میرے خدا تو آسمان پر سے نظر فرما. کہاں سے؟ آسمان پر سے نظر فرما جی. تو ثابت ہوا اللہ آسمان پہ ہے. مرزا قادیانی جی کے نزدیک بھی اللہ آسمان پہ ہے جی. چلیں جی، لاسٹ آڈیو آج کی. آپ نے ابھی تک اپنا کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا، کوئی بھی عقیدہ بیان نہیں کیا، یا تو آپ یہ اچھا مربی صاحب، طے یہ ہوا تھا کہ آپ بھی اپنا عقیدہ بیان کریں گے اور اس کی دلیل قرآن سے دیں گے. تو آپ نے ابھی تک اپنا کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا، کوئی بھی عقیدہ بیان نہیں کیا، یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ شرمناک اور بہت غلیظ ایک عقیدہ ہے. آپ کو یہ بتانا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے شادی شدہ بال بچوں دار جو ہے وہ 2 سال 10 مہینے 7 دن عورت بن جائے گا، ہے جی. آپ کو یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ یہ خبریں کہاں ہیں قرآن کے اندر کہ ایک شادی شدہ بال بچوں دار جو ہے وہ روحانی طور پہ عورت بنے گا، پھر روحانی طور پہ اس کو حیض آئے گا، پھر روحانی طور پہ اس کو حمل ہوگا، پھر روحانی طور پہ اس کو درد ذیل ہوگا، پھر روحانی طور پہ وہ بچہ جنے گا، پھر روحانی طور پہ بچہ اس کے اندر نفخ ہو جائے گا، پھر روحانی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے اندر نفخ ہو جائے گی، پھر وہ جو ہے روحانی طور پہ عیسیٰ ابن مریم بن جائے گا. یہ عقیدہ جو آپ کا ہے نا، تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی ثبوت دیا، اور نہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا وہ عقیدہ ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33.5 برس تھی کہ 2 چوروں کے ساتھ ان کو صلیب پہ کھینچا گیا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھوکی گئی اور نیم گئی، وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور یہودی ان کو مردہ سمجھ کے چلے گئے جبکہ ابھی وہ زندہ تھے، اور پھر ان کو صلیب سے اتارا گیا، مرہم عیسیٰ لگایا گیا، مرہم پٹیاں کی گئی، اور پھر وہ پنجاب پشاور کے راستے ہوتے ہوئے کشمیر چلے گئے، اور ایک بار ان کی موت جو ہوئی وہ 120 سال کی عمر میں ہوئی اور ایک بار 125 سال کی عمر میں ہوئی. تو آپ کو اس کا بھی ثبوت دینا ہے. اور اب جب آپ سے بات ہوگی تو پہلے آپ اپنے عقائد کی وضاحت کریں گے، اس کی قرآن سے دلیل دیں گے، آگے کی بات تب ہوگی. لیکن جی سامعین ناظرین، یہ ہماری آج تک کی بات چیت تھی. آج 26 جنوری 2024 ہے. آج تک کی ہماری بات چیت ان سے ہو چکی جی. جو بھی کچھ تھا ہم نے اسے من یوٹیوب کے لیے تیار کر دیا، ریڈی کر دیا. تو اب انشاءاللہ ان سے بات ہوتی ہے جی اگلے ٹائم.